الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ دن ہم نے جو شہادت ہے لا الہ الا اللہ، اس سے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے، تو اس گواہی کے کیا کیا تقاضے ہیں اور یہ کلمہ ہم سے کن باتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ باتیں کل ہم نے لا الہ الا اللہ سے متعلق سنی تھیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے سب سے پہلا اللہ کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی ہے۔ تو یہ جو پہلا رکن ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو یہ جو دوسرا رکن ہے، دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو گواہی دیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کے کیا کیا تقاضے ہیں، یہ بھی ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ان باتوں کو سمجھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے بھی اور اپنے دل سے بھی اس بات کا اقرار اور تصدیق کرے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، آپ ہی کی شریعت اب قیامت تک چلے گی۔ جو باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اب وہ قیامت تک ان پر عمل کرنا ہے، یعنی تمام انسان جتنے بھی آئیں گے ان کی فلاح، ان کی کامیابی، ان کی نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے اور کسی کی تعلیمات میں نہیں۔ پہلے زمانے کے اندر پہلی امتوں میں انبیاء علیہم السلام آیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایات دے کے بھیجی، کچھ ان کو کتابیں دیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان کو تورات دی گئی، وہ تورات لے کر آئے تھے، لیکن وہ تورات اسی وقت تک قابل عمل تھی جب تک کہ ایک دوسرے نبی نہ آ جائیں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو تورات منسوخ ہو گئی، اور پھر انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل گئی وہ قابل عمل تھی، اور اس پر بھی عمل اس وقت تک تھا کہ جب تک کہ نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو قرآن کریم دیا گیا، تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اب قیامت تک ہے، اس کے بعد اب کوئی نہ کتاب آنی ہے اور نہ کوئی رسول آنا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری رسول ہیں۔ اب نجات سب کی، چاہے وہ پچھلی امتوں کے لوگ ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جن کا ایمان جو ہے وہ انجیل پر تھا، یا یہودی ہیں وہ تورات پر ان کا ایمان ہوتا ہے، اب ان کی کامیابی بھی صرف قرآن کریم کے اندر ہے، اس کی اتباع میں۔ اگر یہ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے اور ان کی تابعداری نہیں کریں گے تو یہ ناکام رہیں گے قیامت کے دن، اور ان کی بھی نجات نہیں ہے۔ اس لیے نجات صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر ان پر ایمان لانے میں ہے۔ تو یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری رسول ہیں۔ جب آخری رسول ہیں اور آخری کتاب وہ لے کر آئے تو اب انہی کی اتباع کے اندر کامیابی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ ان کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے مفہوم، اس جو ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔
تو اب اس کے بھی تقاضے ہیں. جب ہم نے گواہی دے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ہم ان پر ایمان لے کر آ گئے، تو اب اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. جس طریقے سے جب آپ نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کے تقاضے کل میں نے ذکر کیے تھے. تو اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گواہی ایک انسان نے دے دی تو اب اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، جس میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ ان سے محبت کی جائے، ان سے محبت ہو انسان کو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بات ارشاد فرمائی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها حب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں اپنے تمہیں اپنے والدین سے زیادہ محبت ہے، تمہیں اپنی اولادوں سے زیادہ محبت ہے، اپنی بیویوں سے تمہیں زیادہ محبت ہے، اور اپنے قبیلے والوں سے محبت ہے، اپنے اموال سے، اپنی تجارت سے، یہ اس سے زیادہ محبت ہے، اور اللہ کی محبت کم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہے، جہاد کی محبت کم ہے، تو پھر فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو. کیا مطلب؟ کہ عذاب کا انتظار کرو. کیا پتہ چلا اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اپنے باپ سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی، اپنی بہنوں سے بھی، اپنے اولاد سے بھی، اپنی بیویوں سے بھی سب سے زیادہ محبت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو کامیابی ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بات نہیں ہے تو انسان کا ایمان ہی کامل نہیں ہوگا. چنانچہ ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں سب سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. کس سے؟ اس کے والد سے، وولدہ، اس کے اولاد سے، تمام لوگوں سے، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت میری جب تک نہیں ہوگی تو وہ ایسا شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے. چنانچہ اور اسی طریقے سے دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کا احترام انسان کے دل میں ہو، تعظیم ہو. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس میں نام آئے تو انسان درود پڑھے ان کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر درود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھے. یہ تعظیم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. تو انسان کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو. چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، کہ آپ کو ہم نے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، حق دے کر بھیجا. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، اور تاکہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم بھی کرو، ان کا احترام بھی کرو. تو دوسرا حق یہ ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بجا لائے. چنانچہ صحابہ کرام کے واقعات اس پر بھرے پڑے ہوئے ہیں، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کیا کرتے تھے، محبت کے واقعات. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس شخص سے محبت ہوتی ہے، دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی بس اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. اگر اس محبوب کا نام آ جائے، ذکر آ جائے تو انسان کو مزہ آنے لگتا ہے. تو ایسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی تو ان کا جب نام آنا چاہیے، جب نام آئے تو انسان کو مزہ آئے کہ میرے محبوب کا نام آیا. چنانچہ صحابہ کرام کی حالت ایسے ہی تھی. ان کے واقعات بتاتے ہیں کہ کس قدر ان کو شدید محبت تھی اور کس قدر وہ تعظیم کیا کرتے تھے. لہٰذا جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے. بھئی پرندہ کب بیٹھتا ہے سر کے اوپر؟ جب انسان بالکل حرکت نہ کرے، بالکل ساکت ہو تو پھر پرندہ بیٹھتا ہے. اگر انسان حرکت کر رہا ہو تو پھر پرندہ نہیں بیٹھے گا، اس کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ہل رہا ہے اور یہ مجھے پکڑ لے گا. لیکن بالکل جب انسان ساکت ہوتا ہے
درخت کی طرح سکون کی حالت میں ہوتا ہے تو پرندہ بیٹھ جاتا ہے. تو صحابہ کی حالت بیان کی گئی کہ وہ گویا کہ ایسے مجلس میں سکون کی حالت میں بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے, نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے, آنکھ بھر کے. ایک صحابی ہیں, ان سے پوچھا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا بھائی میری تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی ان کو دیکھنے کی, میں کیا بیان کروں ان کے بارے میں, میرے اندر تو طاقت ہی نہیں تھی کہ میں ان کا چہرہ میں منہ جو ہے وہ بھر کے دیکھ لوں. تو نگاہ ہی نہیں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر ہوا کرتی تھی. اور ایک دفعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ ابن مسعود, وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے, اس وقت کافر تھے, تو وہ آئے تھے دیکھنے کے لیے, جائزہ لینے کے لیے. صلح حدیبیہ ایک مشہور واقعہ ہے. تو بات چیت چل رہی تھی کافروں کی مسلمانوں کے ساتھ. تو وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا جب وہ گئے وہ بات چیت کر کے اپنے کافروں کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں, یعنی وفد کی صورت میں, لیکن جس قدر محبت میں نے دیکھی صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقا ہیں وہ ان سے کرتے ہیں, میں نے بادشاہوں کے چاہنے والوں کو بھی نہیں دیکھی کہ بادشاہوں سے کی جاتی ہو. چنانچہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک پھینکا ہو تو وہ زمین پہ نہیں گرتا تھا, وہ صحابہ کرام اس کو لیتے تو اپنے جسموں میں ملنا شروع کرتے تھے. اتنی محبت, زمین پہ نہیں گر سکتا تھا, وہ اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے اور اس کو ملنا شروع کرتے تھے, اتنی محبت. اور وضو کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وضو کا پانی جھپٹتے تھے اس کے اوپر, جیسے کوئی پیاسا ہو تو پانی کی طرف جھپٹتا ہے, تو صحابہ کرام وہ وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو استعمال کریں پانی نیچے نہیں گر پاتا تھا, اور ایسے جھپٹتے تھے اور پانی جو ہے وہ اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے وضو کے پانی سے, بچے ہوئے پانی سے, استعمال شدہ پانی سے. یہ محبت کا عالم تھا. اور ایسے ہی جو ہے وہ جانثاری کے اندر وہ واقعات مشہور ہیں کہ کیسے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. غزوہ احد کے موقع پر چاروں طرف سے دشمن میں گھیر لیا تھا, اور قریب یعنی ایسا ہو گیا تھا ماحول کہ مشہور ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گا. اس قدر شدید جنگ کا ماحول تھا, لیکن کچھ صحابہ کرام سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے تھے. چنانچہ تیر لگ رہے ہیں جسم کے اوپر اور تلواروں کے نیزے, تلواریں لگ رہی ہیں, نیزے لگ رہے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کر رہے ہیں. اپنی جان سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے صحابہ کرام. تو اس لیے میرے دوستو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ بھائی یہ محبت کا یہ اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا ہے محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا جو حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک تو میں نے بتایا کہ ان کی تعظیم اور توقیر, اور دوسرا حق ہے ان سے محبت کرنا, تیسرا ہے ان کی اتباع, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات انہوں نے ذکر فرمائی, جو بھی تعلیم دی اس امت کو, تو اس پر دل و جان سے عمل کرنا, اس کی اتباع کرنا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا کہ بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے فرما بردار بن جاؤ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہمارے فرما بردار بن جاؤ تو ہمارے رسول کی پیروی کر لو. جو ہمارے رسول نے تمہیں بیان کر دیا ہے تم اس کی تابعداری کر لو, تم ہمارے بھی تابعدار بن جاؤ گے. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہم سے محبت کرنے لگو تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا شروع کر دو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, اللہ کے رسول جو تمہیں دے دیں, جو حکم تمہیں دے دیں, جو تمہارے لیے تجویز کر دیں, بس اس کو لے لو. اور جس چیز سے اللہ کے رسول نے تمہیں منع کر دیا کہ فلاں چیز کے قریب نہیں جانا ہے تو بس اب اس سے باز آ جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کی جو نصوص ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا حکم دیا کہ ان کی اتباع کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی الا من ابا, سوائے اس شخص کے جو انکار کرے. صحابہ نے عرض کیا کہ کون انکار کرنے والا ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جو میرے احکام سے روگردانی کرتا ہے.
جو میری اتباع نہیں کرتا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، باقی میری پوری امت جنت میں چلی جائے گی۔ تو اس لیے میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تابعداری انسان کرے۔ جب ایمان لے کر آیا، اس نے گواہی دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی، تو اب یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی انسان کرے، ہر چیز کے اندر، ہر فعل کے اندر۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو آج ہم تک دین پہنچا ہے وہ اسی اتباع کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ آج جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، آج جو ہم وضو کرتے ہیں کہ وضو اس طریقے سے کرنا چاہیے، غسل اس طریقے سے کرنا چاہیے، اور استنجا اس طریقے سے کرنا چاہیے، یہاں تک کہ استنجا آدمی، چنانچہ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا، کافروں نے اعتراض کیا کہ بھائی آپ کے نبی تو جو ہے وہ عجیب باتیں بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ ہی بیان کر دیا، کافروں نے اعتراض کیا۔ تو صحابہ کرام نے جو ہے وہ کہا کہ بالکل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز بیان کی ہے، ہمیں تمام چیزیں واضح طور پہ اللہ کے نبی نے ہمیں بیان کر دی۔ تو یہ تو بلکہ اس کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، فلاح کی، کامیابی کی جو راستے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیے۔ تو جہاں تک استنجا کا طریقہ بھی اللہ کے نبی سکھا کے چلے گئے، بیان کر کے چلے گئے۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، رکوع کس طرح کرنا ہے، کھڑا کس طریقے سے ہونا ہے، سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجے میں ہوا۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا تو آج پورا دن ہم تک پہنچ گیا۔ اور جو حالت کسی صحابی کے لیے تجویز کر دی، حالانکہ وہ کوئی فرض نہیں تھی، بلکہ تجویز کر دی کہ بھائی ٹھیک ہے تم اس طریقے سے عمل کر لو، تو اس صحابی نے موت تک، مرتے دم تک، تکلیف میں، شدید تکلیف کے اندر، لیکن اس حالت کو نہیں چھوڑا۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایک حالت جب میرے لیے تجویز کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اب میں نہیں چاہتا کہ میں اس حالت سے الگ ہوں اور اس سے جو ہے علیحدگی اختیار کروں، بلکہ میں مر جاؤں لیکن اس حالت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ ایک صحابی تھے، وہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا کہ بھائی ایسا کرو کہ 3 روزے رکھ لیا کرو نفل۔ یہ تو رمضان کے روزے ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ ہیں ہی فرض، لیکن عام دنوں میں بھی وہ رکھا کرتے تھے، بہت کثرت سے روزانہ رکھ رہے ہیں روزے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی تمہارا بھی تم پر حق ہے، اتنے روزے نہیں رکھو، 3 رکھ لیا کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں تھوڑا جوان آدمی ہوں، میں قوت زیادہ ہے، میں زیادہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی اتنے رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اور قوت حاصل ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ روز ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے۔ تو لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بھائی جب انسان جوان ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، تو پھر تو کر سکتا ہے وہ یہ، لیکن جب بڑھاپا آیا، بیماریاں آئیں، تو اب ان کے لیے وہ اس روٹین پہ چلنا مشکل ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ تجویز کر دیا تھا کہ میں ایک دن روزہ رکھوں، ایک دن چھوڑوں، اب میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو۔ چنانچہ تکلیف ہے شدید، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، لیکن روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے پسند کر لیا تھا، حالانکہ تھا نفل۔ تو یہ اتباع کا حال تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ تو بھائی اب ہم بھی دیکھیں، ہم نام لیوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بڑی محبت سے نام لیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، اور نظر بھی آتی ہے بھائی محبت جب کسی سے ہوتی ہے تو ان کے اقوال میں نظر آتی ہے، اس کی اتباع کے اندر نظر آتی ہے، ان کے افعال میں نظر آتی ہے، اور کس طریقے سے وہ چلتے تھے اور کس طریقے سے وہ جو ہے وہ معاملات کرتے تھے۔ تو ہم بھی وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں ہر انسان کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا ہوا کرتا تھا، سو کر اٹھتے تھے تو کیا معمول ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے گھر والوں میں جاتے تھے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا۔ بھئی یہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے نا۔ اب ہم ان کے نام پر محفلیں بھی سجا لیتے ہیں، سیرت کے بڑے بڑے جلسے بھی ہو جاتے ہیں، نعتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، اس کے اندر شرکت بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ سارا قصہ پرانا جس طرح زندگی چل رہی تھی ویسی چل رہی ہوتی ہے، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ بھائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تابع داری کر رہا ہوں، اور میں کہاں پر ہوں، میں کہاں کھڑا ہوا ہوں۔ حالانکہ کامیابی اسی کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے، کامیابی ساری کی ساری،
میرا لباس کیسا ہونا چاہیے، میرے گفتگو کیسی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھی کہ بھئی تمہارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہے۔ اب میں اس پر کتنی اتباع کرنے والا ہوں اس حکم پر۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ تھی کہ بھئی دل میں بات نہیں رکھا کرتے تھے، کسی کی جو ہے برائی دل میں نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ سنت پہ عمل پیرا ہوں کہ نہیں ہوں، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دل میں کسی کی برائی ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گالم گلوچ نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شائستہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محبت سے نرم لہجہ اختیار کیا کرتے تھے بات چیت کے اندر۔ تو وہ چیز میری زبان میں ہے کہ نہیں ہے، میں زبان کا کس طرح استعمال کر رہا ہوں۔ غیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اس پر میں کتنا عمل پیرا ہوں، اس پر میں کہاں تک عمل کر رہا ہوں۔ کھانا پینے کا ایک انداز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بسم اللہ اول و آخرہ، اگر میں بھول جاؤں بسم اللہ والا برکت اللہ کہہ کر کھانا شروع کرنا چاہیے، اور کھانے ختم ہونے پر دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ سونے کے لیے جا رہا ہوں اللہم بسمک اموت واحیا، یہ سکھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اٹھ رہا ہوں تو اس وقت کی دعا اللہ کے نبی نے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو اس وقت کی دعا ہے، بیت الخلاء سے نکل رہا ہے تو اس وقت کی دعا ہے۔ یہ سارے کے ساری تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، لیکن میں کہاں کھڑا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو ہے وہ طہارت نصف الایمان ہے، یعنی یہ شطر الایمان ہے، ایمان کا ایک جز ہے، پاک صاف رہنا، اپنے آپ کو گندگی سے بچا کے رکھنا۔ تو میں اس پر کس قدر عامل ہوں، اپنے گھر کے اندر، اپنے جسم کی صفائی کے اندر، اپنے کپڑوں کی صفائی کے اعتبار سے میں کس قدر اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے میرے دوستو، جب محبت کا ہم دعویٰ کریں تو پھر اس چیز کو بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس درجے میں میرے اندر موجود ہے، حالانکہ کامیابی صرف اور صرف اتباع کے اندر ہے۔ تو یہ شہادت اللہ محمد رسول اللہ جب ہم کہہ رہے ہیں، اس کے تقاضوں میں یہ بات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرنے والے بنیں، ان کے ساتھ محبت کا تعلق بھی ہو، اتباع کا تعلق بھی ہو، عظمت کا تعلق بھی ہو، تو تب تو کامیابی ہو جائے گی۔ تب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ تمام مراحل کے اندر، دنیا کے مراحل ہوں وہ یا آخرت کے مراحل ہوں، اللہ تعالیٰ سب میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب دیکھو کتنے مختصر زندگی کے اندر 23 سالہ زندگی، یعنی جو نبوت ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت ملی ہے اس کا دورانیہ کتنے سال ہے؟ 23 سال ہے۔ 63 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، 40 سال تک نبوت نہیں ملی تھی، 40 سال پہ نبوت ملی ہے، اور اس کے بعد صرف اور صرف 23 سال ملے ہیں، اور 23 سال کے اندر کتنا بڑا انقلاب آیا کہ پہلے کیا حالت تھی کافروں کی، کفار کی کیا حالت تھی، ایک دوسرے کی گردنیں اڑا رہے ہیں، معمولی باتوں پر سال ہا سال تک جنگیں ہوا کرتی تھی۔ کسی کا جانور کسی کے کھیت میں گھس گیا تو اس نے اس کی ٹانگ کاٹ دی، اور اس کے اوپر سال ہا سال تک ایک جنگ جو ہے وہ 100 سال تک چلی ہے، معمولی بات کے اوپر۔ ایسے وہ لوگ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے مختصر دورانیے پہ ایسی محنت کی کہ جو جانیں لینے والے تھے جانیں دینے والے بن گئے ایک دوسرے کے لیے۔ یہاں تک کہ جنگ کا موقع ہے، پیاس کی شدت ہے، اور پانی جو ہے وہ ایک قطرہ جو ہے وہ حلق میں چلا جائے اس کی خواہش ہے، لیکن ساتھ میں اپنا ساتھی پڑا ہوا ہے، اس کو بھی پیاس لگ رہی ہے، تو کہے گا کہ اس کے پاس لے جاؤ پانی، اس کو پلا دو پہلے، بھلے سے میری جان نکل جائے، پیاس کی حالت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک قطرہ گوارا نہیں ہے کہ میرے حلق میں چلا جائے، لیکن میرا بھائی جو ہے وہ اس کو مل جائے کسی طریقے سے پانی، بھلے سے مجھے نہ ملے۔ تو یہ حالت ہو گئی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے، ایک دوسرے پہ جانیں نچھاور کرنے والے بن گئے، اور پورے عالم میں اسلام کا جھنڈا انہوں نے بلند کر دیا۔ یہ کس کی وجہ سے تھا؟ اتباع کی وجہ سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کی برکت سے ایسا تھا۔ اس لیے آج اگر ہم چاہتے ہیں، اپنی کامیابی چاہتے ہیں، امت کی کامیابی چاہتے ہیں، آج ہم رونا تو روتے ہیں نا کہ بھئی ہم ناکام ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، کاروبار نہیں چل رہے ہیں، ہماری جو ہے وہ خاندگی مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے، تو بھائی ہم نے سیرت پہ عمل کتنا کر لیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کے مطابق اپنی تربیت کی، اپنی اولاد کی تربیت کی، اپنے میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہ
اس سیرت کے جو ہے وہ طور پر دیکھے کہ نہیں دیکھے، اس پر عمل کیا نہیں کیا، تو جب عمل نہیں کیا تو پھر تو رونا ہی رونا ہے، پریشانی ہے۔ تو پریشانیوں کا حل تو اس کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ تو اس لیے میرے دوستوں، روزانہ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، روزانہ، کہ بھائی میرے اندر کوئی ترقی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، اور میں کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہوں۔ ایک سنت سیکھ، روزانہ کچھ نہ کچھ سنتیں سیکھنے کا اہتمام کریں، جاننے کا اہتمام کریں کہ بھائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اس میں کیا تھا، گھر میں کس طرح رہتے ہیں، میں اس کا طریقہ سیکھوں گا، مجھے کوئی بتانے والا مل جائے، اس کی جستجو میں رہے انسان اور سیکھے، روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھے، 2-3 سنتیں روزانہ سیکھے، تو ایک دن آئے گا انشاءاللہ وہ بہت ساری سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ لیکن کوشش کرنی پڑے گی، تھوڑا سا فکر کرنی پڑے گی اس کے لیے، اور کاموں کے لیے جس طرح فکر کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے فکر کرتے ہیں، دوسرے کاموں کے لیے کرتے ہیں، اس کے لیے بھی فکر کرنی پڑے گی، یہ بغیر فکر کے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔